گھر میں آپ کو کوئی پنچایتی بنا دیا گیا، کسی اور جگہ بنا دیا گیا، آپ دونوں کے دلائل سن لیں، اور دلائل سننے کے بعد پھر شریعت کی روشنی میں پرکھ کر فیصلہ دیں۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیں، اگر آپ سے لوگ فیصلے کرواتے ہیں، آپ کے پاس چل کر آتے ہیں، اس میں کبھی کچے نہ بنے کان کے۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا یہ دو فریق میرے پاس آ گئے، تو ان میں سے ایک نے آ کے مجھے اچھے طریقے سے اپنا رونا دھونا سنایا اور میرا تعلق بھی ہے اس سے، بس جی میں کیا کروں، میں لٹ گیا، میرا بھائی مجھے کھا گیا، فلاں کر گیا، میں آپ کو کیا بتاؤں، بس جی اس کا سن کر میرا دل بھر آیا، کہا یہ تو بیچارہ بڑا مظلوم ہے۔ اب کچھ دنوں بعد میرے پاس فیصلہ لے کر آ گئے، میں تو پہلے سے متاثر ہوا بیٹھا ہوں اس سے کہ یہ بیچارہ مظلوم ہے۔ جب دوسرا فریق مجھے کچھ سنائے گا تو میں تو اس کے ہر جملے میں سوچوں گا کہ یہ ڈنڈی مار رہا ہے، بیچارہ وہ مظلوم ہے، یہ ایسے کہانی کرا رہا ہوگا۔ یہ تو میں نے منصب کے بھی خلاف کیا۔ جب آپ کو کوئی آپ کے ہاتھ میں فیصلہ آ جائے، آپ کو کوئی سنانے لگے کہانی، آپ اس کو روک دیں، آپ اسے کہیں نہیں، اگر تو کرانا ہے مجھ سے لینا ہے، مجھ سے کرانی ہے دعا، ضرور سناؤ میں دعا کر دوں گا، اگر کرانا ہے مجھ سے فیصلہ پھر میں نہیں سنوں گا، پھر میں دونوں فریقوں کو بلوا کر سنوں گا، آپ کی سنوں گا پھر ان کی سنوں گا، اور جس کی بھی سنیں اس خیال سے سنیں کہ ابھی میں نے دوسرے کی سننی ہے، بھلا وہ جتنا حقیقتاً رونا شروع کر دے، سفید داڑھی کے ساتھ رونا شروع کر دے، اس کا تقدس احترام اپنی جگہ، لیکن آپ دل کو متاثر نہ کریں، دل مضبوط رکھیں، ٹھیک ہے، اس کے دلائل ہیں۔ پھر دوسرے کی سنیں، بھلا وہ ہنس کر سنائے، پر بے پرواہ ہو کر سنائے، آپ اس کے آنسوں سے متاثر نہ ہوں، سچے آنسو بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فیصلے ان پر نہیں ہوا کرتے کہ ایک رو رہا ہے، دکھی ہے، تو چلو اسی کے حق میں کر دیں، ایک بڑا آرام سے آیا ہے، چلو اس کا کیا ہوگا۔ اور حکیم لقمان کا قول ہے نا کہ اگر تمہارے پاس آدمی ایک آنکھ لے کر آئے، کو جی فلاں آدمی نے میری آنکھ نکالی ہے، کا فیصلہ نہ کرنا اس نے زیادتی کی ہے، پہلے اس کو بلاؤ، ہو سکتا ہے اس نے اس کی دونوں نکالی ہوں اور اس نے صرف ایک نکالی ہو۔ جب کبھی آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سطح پہ فیصلہ آ جائے، گھر میں اور تو نہیں تو ساس اور بہو کا، بیوی اور ماں کا فیصلہ تو ہر دوسرے دن آیا پڑا ہوتا ہے گھر میں، اور دو بچوں کا فیصلہ، گلی کے دو بچوں کا فیصلہ، یہ تو ہر روز آیا پڑا ہوتا ہے کہ میرے بچے نے اس کو مارا، اس نے میرے بچے کو مارا، ہاں جی وہ بچہ روتا ہوا گھر میں آ گیا، میں باہر نکلا، اس کو دو چار سنا دی، تو نے میرے بچے کو مارا کیوں ہے۔ یہ سارے فیصلے کی جگہ تو ہیں، اور کیا ہیں، یہ تھوڑی ہے کہ منصب عہدہ ملے، خلقت چل کر آئے اور آپ سے بڑے فیصلے کرائیں۔ یہ فیصلے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کا بچہ روتا ہوا آ گیا ہے، اور آپ کے بچے نے آپ کو کہا ٹیچر نے مجھے سکول میں مارا ہے اور یوں کیا ہے، سکول میں بچے نے میری کاپی چھین لی ہے اور میرا لنچ چھین لیا ہے، تو آپ دوسری طرف پہلے سنیں وہ کیا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کسی نتیجے پہنچیں۔ بیوی آپ کے سامنے رونا شروع ہو گئی، اب واضح بات ہے وہاں تو فیصلہ آپ ہیں، ایک طرف بیوی ایک طرف آپ کی ماں ہے، ایک طرف بیوی ایک طرف آپ کی بہن ہے، آپ درمیان میں فیصل ہیں۔ فیصلے کے آداب ہیں، اصول ہیں، شریعت پورا ایک چیپٹر ہے، اور بڑا موٹا چیپٹر ہمارے یہاں کتاب القضاء کے نام سے، باب ادب القاضی کے نام سے، کہ شریعت میں فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں یہ پڑھایا جاتا ہے، فیصلے کرنے کے اصول کیا ہیں، فیصلے کرنے والے کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ مثلا اس میں سے ایک یہ ہے، دو فریقوں کا میرے پاس فیصلہ آیا ہوا ہے، جب تک میرے پاس ان کا فیصلہ آیا ہوا ہے مجھے ان میں سے کسی ایک سے ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ان دو آدمیوں کا فیصلہ آیا ہوا ہے، چل رہا ہے میرے پاس، یعنی بیان دے کر چلے گئے، ہم اس کی تحقیق کر رہے ہیں، اس دوران ان میں سے مجھے کوئی یہ کہتا ہے جی آئے آپ میرے گھر کھانا کھا لیں، چائے پی لیں، میری طرف سے یہ گفٹ لے لیں، مجھے نہیں لینا چاہیے، قطعاً نہیں لینا چاہیے، تو کہیں ابھی فیصلہ چل رہا ہے، اس دوران لینا آداب کے خلاف ہے، جب فیصلہ ہو جائے گا پھر لے آنا، پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ اور جب تک فیصلہ چل رہا ہے تو میں کسی ایک کی طرف جھکاؤ نہ رکھوں، ایک کے پاس اٹھنا بیٹھنا، چاہے اس سے میری ویسی دوستانہ ہو، اس کے پاس آنا جانا، چائے پینا، گپ شپ لگانا، اور اسی کا فیصلہ میرے پاس پہلے ہی چل رہا ہے، دوسرا فریق سمجھے گا بھلا فیصلہ کل شریعت کے لحاظ سے بھی اس کے حق میں چلا گیا تو وہ کہے گا نہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، صبح شام مفت سے وہاں چائے پیتے ہیں، اس کے پاس آتے جاتے ہیں تو اس کے حق میں فیصلہ کیسے نہ کرتے۔ انسان متہم ہوتا ہے، یہ آداب فیصلہ میں سے ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعلق ٹھنڈا کر دیں، کو جی جب تک معاملہ چل رہا ہے تب تک نہیں، جب ہمارا فیصلہ میں آپ کا کر دوں گا پھر انشاءاللہ میں آیا جایا کروں گا آپ کے پاس، جیسے پہلے آتا تھا۔ فیصلہ کرنے والا زندگی کیسے گزارتا ہے، دونوں دلائل دے رہے ہیں، آپ کو بھی مواقع پیش ہیں گے، دونوں دلائل دے رہے ہیں، کسی ایک کی آپ لقمہ نہ دیں کسی کو، وہ کہہ رہے ہیں ہاں جس میں ایسے میں ہاں ہاں آگے پھر اس نے یوں بھی کہا ہوگا آپ کو، ہاں جی ایسے بھی کہا تھا، خاموش رہیں، اس کو بولنے دیں۔
وہ جیسا بھی کہے آپ اس کو لقمہ نہ دیں، اس کا ساتھ نہ دیں، کہیں سر نہ لیں، ہاں اوفو اوفو، ایسا نہ کریں۔ آپ سنجیدگی سے اس کا مدعا سنیں، وہ کیا کہتا ہے۔ اس دوران دوسرا بولنے لگے، آپ اس کو خاموش کرا دیں۔ اس وقت آپ منصب افتاء اور منصب فیصل تحکیم پر ہیں، آپ دوسرا بڑی عمر کا بھی ہے تو آپ ادب سے خاموش کرا دیں کہ آپ اس کو بولنے دیں پہلے، یہ ورنہ ٹکراؤ ہوگا آوازوں کا۔ وہ بولے گا اونچا، یہ کہے گا جھوٹ بول رہا ہے، آپ اسے کہیں نہیں، آپ اس کو بولنے دیں۔ وہ پوری طرح بول لے، اس سے پوچھیں کوئی بات رہ تو نہیں گئی، کہ نہیں رہ گئی، آپ پاس ٹائم بچا ہوا ہے، دوسرے کا سننا شروع کریں۔ ٹائم نہیں بچا ہوا کہ جی اس کا کل سن لیں گے، لیکن ہر ایک کو پورا وقت دیں، وہ خالی ہو جائے کہ جی اور اب کیا بول سکتے ہیں۔ پھر دوسرے کو بلوائیں، وہ بول رہا ہے، اس دوران یہ کہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو کہیں آپ نہیں بول سکتے، اور اس کو بول، یہ بول رہا ہے، وہ کاغذ قلم لے کر بیٹھے، جہاں جہاں اس کی باتیں غلط ہیں وہ مجھے نہ بتائے، وہ کاغذ پہ لکھے کہ یہ جملہ غلط کہہ گیا، یہ غلط کہہ گیا میرے سامنے۔ جب وہ بولے گا یہ نہیں بولے گا، یہ کاغذ قلم لے کر بیٹھے گا، کہے گا جس نے فلاں فلاں بیان غلط دیا ہے۔ دونوں کا سن لیے، اب دونوں کو کہیں کہ تحریری شکل میں دیں۔ یہ بڑے فیصلوں کی بات کر رہا ہوں، گھر میں چھوٹے موٹے تو علیحدہ چیز ہے، دونوں سے کہیں کہ ہمیں تحریری شکل میں دیں۔ جب دونوں تحریری دیں تو آپ ان سے کہیں کہ اس کے نیچے دستخط کریں کہ میں اس تحریر کا پابند ہوں کر، دونوں سے کہیں۔ پھر اس کی تحریر اس کو پڑھوائیں اور اس کی تحریر اس کو پڑھوائیں، ان کا آپس میں پنچایت چل رہی ہے، اس کو آپ کس کی تحریر پر کیا اعتراض ہے، اس نے کہاں غلط بیانی کی ہے، وہ اس کو ہائی لائٹ کرے علیحدہ کاغذ پر کہ فلاں نمبر چیز پوائنٹ وائز لکھوائیں، فلاں نمبر غلط ہے، اس کے غلط ہونے کی وجہ یہ ہے، اس کو اس کی تحریر دکھ لیں، وہ دونوں ایک دوسرے کا آپریشن کر دیں گے۔ اب آپ اس کو لے لیں، ان کو جانے دیں۔ اب آپ اس کو اپنی دانائی، بصیرت، قرآن و حدیث کا علم، آپ اس کی روشنی میں اس کو پرکھیں۔ اب اس کے مطابق شریعت کا فیصلہ ہوگا۔ اصول قضاء ہیں، اصول فیصلہ ہیں کہ شریعت فیصلہ کرنے کا کیسے کہتی ہے۔ ایک تو یہ کبھی بھی نہ کریں کہ یک طرفہ سن کر کبھی بھی رجحان قائم نہ کریں۔ بچوں کا فیصلہ ہے، بیوی اور ماں کا فیصلہ ہے، آدھے بات ہے بیوی اور ماں کے جج تو آپ ہی ہیں، اس کیس کے تو دو بچوں کے کیس کے جج تو آپ ہی، جہاں آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے کبھی بھی یک طرفہ سن کر فیصلہ تو بڑی دور کی بات ہے، دل کا رجحان بھی قائم نہ کریں۔ آپ اس کو سن لیں بڑے اچھے طریقے سے، دل ہے گوشت کا بنا ہوا ہے، اثر لیتا ہے، لیکن اس کا تاثر نہ ظاہر ہونے دیں، دوسرے کا سنیں، پھر آپ اس کو پرکھیں کہ اس میں کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ تو عورتوں میں تو عام طور پر ہوتا ہے کہ یہ کیس تو گھروں میں آتے رہتے ہیں، ماں اور بیوی کے، تو جن کی مائیں زندہ ہیں، جن کی فوت ہو گئیں وہ تو ان کے کیس کم آتے ہیں۔ بیوی عورت ذات میں عزیز بھائی ہمیشہ یاد رکھو، عورت کے آنسو اور بچے کے آنسو یہاں کھڑے ہوتے ہیں، اس میں کبھی کمزور دل نہ بننا۔ بچہ بیٹھے بیٹھے ٹپ سے آنسو گرا دے گا، تھوڑی دیر ہنسنا شروع ہو جائے گا، عورت بیٹھے بیٹھے ٹپ سے آنسو گرا دے گی۔ آپ کا دل اس سے متاثر نہ ہو کہ یہ تو میری بیوی بیچاری رونے لگ گئی ہے تو لہذا میری ماں نے بڑی زیادتی کی، میرے بھائی نے بڑی زیادتی کی ہے، تو ایسا نہ کریں۔ اس کا آنسو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی مطلب نہیں کہ جب بھی روئے کہ جھوٹے آنسو رو رہی ہے، لیکن آپ اتنا ضرور تیقظ، بیداری اور ہوشیاری سے، ضرور سمجھداری سے، بیدار مغزی سے ضرور کام لیں کہ آپ پرکھ سکیں کہ اس کا رونا کیسا ہے، اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں۔ آپ جلد ایموشنل، جذباتی نہ ہو جائیں۔ ماں کا بیان سن کر، بیوی کا بیان سن کر، بچے کا بیان سن کر، خاص طور پر عورت ذات کا بیان سن کر، اس کے بعد میں مبالغہ، مکر اور جلدی اگلے کو متاثر کر دینا یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عورت کے مکر کو مرد نہیں پہچان سکتا، عورت کے مکر کو مرد نہیں پہچان سکتا۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں شیطان کے بارے میں؟ یہ تو عورتوں کے بارے میں، شیطان کے بارے میں کہا ضعیفہ، کیسے ہے؟ ان کیدہ کان ضعیفہ۔ اچھا، ضعیفہ کے لفظ ہیں قرآن میں۔ جو شیطان کا مکر ہے نا، اللہ نے فرمایا شیطان کا مکر کمزور ہے۔ جب عورت کا مکر اللہ نے بیان فرمایا نا، اللہ نے فرمایا ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر بہت زیادہ بڑا ہے، صرف بڑا نہیں، بہت زیادہ بڑا ہے۔ عورت کے مکر کو مرد نہیں پہچان سکتا۔ مرد کہے مجھے پتہ چل گیا ہے، دیکھو یہ یوں گیم کھیلنا چاہ رہی تھی،
وہ تو مکر ہی نہیں تھا۔ مکر تو کہتے ہیں اس کے جس کا آپ کو پتہ ہی نہ چلے، وہ گیم کھیل گئی ہے، سب کچھ ہو گیا، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، تو یہ کہتا پھر رہا ہے کہ شکر ہے بیوی کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، ورنہ تو یہ بیچاری بڑی بیمار تھی۔ وہ بیمار تھی یا کیا تھی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر بیمار کو کہہ دینا بھی تو نے مکر کیا ہوا ہے، لیکن بیداری کی آنکھیں ضرور کھولنی چاہیے، بیداری کی آنکھیں ضرور کھولنی چاہیے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے، ان کیدکن عظیم، عورتوں تمہارا مکر بہت بڑا ہوتا ہے، تمہارے مکر کو کم کم لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو جہاں کہیں فیصلہ کرنا ہو تیقظ سے کام لیں، خاص طور پر عورت کی ذات کے بارے میں۔ ایسا بھی نہ ہو جائے کہ اس کے ہر آنسو اور ہر بات کو جھوٹا سمجھیں، اور ایسے بھی نہ ہوں کہ اس کی باتوں اور اس کے آنسو سے جلدی متاثر ہو جائیں۔ تیقظ اور بیداری سے کام لیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چھوٹی عمر میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی بچہ بالکل چھوٹا ہے اور اس کی شادی کر دی، شادی کا مطلب صرف اتنا تو نہیں ہوتا کہ میاں بیوی ہو گئے ہیں۔ شادی کا مطلب ایک نئی زندگی کا آغاز ہے جس میں اس کو سربراہی کا عہدہ ملنا ہے، یہ گھر کا سربراہ بننا ہے۔ کیا اس کو سربراہ بننا آتا بھی ہے کہ نہیں آتا؟ یہ دو فریق کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ ایسا تو نہیں کہ ماں اس کو بھڑکائے جا کر بیوی کو مارنا شروع کر دے۔ جیسے بیوی عورت ہے ایسے ماں بھی عورت ہے۔ ماں بھی بعض دفعہ اتنا بچے کو اکسا دیتی ہے، بیٹے کو، اتنی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن آدمی جذباتی ہو جاتا ہے۔ ماں آتی ہے کمرے میں اور آ کر کہتی ہے اف بیٹا میں کیا کہوں، آنسو ٹپ، میں تو بڑے خواب دیکھتی تھی، میرا بیٹا جوان ہوگا، گھر میں سکھ آئے گا، بہو آئے گی، میرا دست و بازو بنے گی، اس سے تو بیٹا نہ آتی اچھی، تو میں تو اکیلے بیٹھ کر اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرتی رہتی ہوں۔ بس لڑکا جذبات میں آ جائے گا، کہے گا میری بیوی ہوتی کون ہے، میری ماں کے ساتھ کرنے والی، میری ماں آنسو پوچھتی ہے تنہائی میں بیٹھ کے۔ بس ماں نے دو چار جملے اور کہہ دیے، اگر ماں اور بیوی جھگڑ رہے ہیں، یہ اوپر آ گیا، ماں رونا شروع کر دے گی، کہے گی بیٹا میں نے تو خوشی کے دن دیکھنے کے لیے تیری شادی کی تھی، اس نے تو میرا جینا دوبھر کر دیا ہے، اس کے رکھنے سے تو نہ رکھنا بہتر ہے۔ بیٹا کہے گا طلاق طلاق طلاق۔ یہ واقعات پیش آمدہ ہیں، میں آپ کو پیش آمدہ واقعات بتا رہا ہوں، ہمارا فیلڈ ہی یہی ہے۔ ماں چھوڑو، بہنوں کی وجہ سے طلاقیں ہوئی پڑی۔ یہ چند دن پہلے ایک طلاق کا مسئلہ آیا ہوا تھا، بہن نے کہا کہ یہ کیا تیری بیوی ہمارے سامنے بولتی ہے، چھوڑ دے اس کو۔ اس نے وہاں 9 دفعہ طلاق دی، ایسے بولتا گیا۔ کبھی میرے بھائیو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صبر، تحمل اور فیصلے کی قوت، بیدار مغزی، تیقظ۔ آج آپ کی ماں رو رہی ہے، ممکن آپ کی بیوی جھوٹی ہو، لیکن اس کا حل طلاق تو نہیں ہے۔ اس کے اماں جی میں سمجھاؤں گا اس کو، آپ بیوی کی سنیں تو صحیح، وہ کیا کہتی، یہ کیا طریقہ ہے بیوی کا، نا چپ ہو جا بدتمیز، تجھے بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، غلط طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے۔ آپ ماں کی سنیں پھر جا کر بیوی کی سنیں۔ ہو سکتا ہے وہ بیچاری مظلوم ہو اور آپ ماں کے آگے جذباتی ہو گئے، ماں کے دکھ درد اور ماں کے آنسو کو دیکھ کر۔ ممکن ہے وہ بیوی ظالمہ بھی ہو، بیان تو سنیں، اس کی بات تو سنیں، وہ کہتی کیا ہے۔ ایسے گھر میرے بھائیوں اجڑ جاتے ہیں، عورتیں نادان ہوتی ہیں، بیٹوں کو اکسا دیتی ہیں طلاقوں کے اوپر۔ بیوی نے آپ کو سنایا رو رو کہ بیوی بدحال ہو گئی، کہا میں گھر چلی جاؤں گی، میں تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہارا باپ مجھے جینے نہیں دیتے۔ یہ نہیں کہ تم کمرے سے باہر نکلو تو تیور بدلے ہوئے ہوں۔ تیقظ ہو سکتا ہے آپ کی بیوی نے سچ کہا ہو، لیکن تھوڑا سا تحمل کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ۔ اماں جی کے ساتھ بیٹھو، اماں جی ایسے ایسے کہہ رہی تھی، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ یہ نہیں کہ سیدھا آیا بدتمیز ہے میری بیوی، ایسی ہے، اس کی جرت کیسی ہے، اماں کیا کہا ہے اس نے؟ آپ نے پہلے ماں کو سپورٹ دے دی کہ تو سچی ہے، آپ بولے ہی ایسے ہیں۔ آپ اس میں تحمل سے بولتے کہ اماں جی وہ ایسے ایسے کہہ رہی تھی، کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے۔ بڑے آدمی کا ثبوت دیں، بچپن کا ثبوت نہ دیں کہ جذباتی ہونے والے کام نہ کریں۔ ماں کی بات پورے تحمل سے سنیں۔ ماں اگر کہتی ہے طلاق دے دے، باپ کہتے طلاق دے دے، اچھا اماں جی کون سا طلاق کا وقت مقرر ہے؟ ابھی نہ دوں کل دوں تو بھی تو ہو ہی جائے گی، تو کوئی حرج نہیں، ذرا اس معاملے کو مزید دیکھ لیتے ہیں، پھر دینی ہوگی تو اماں جی دے دوں گا، میں کوئی یہ تو نہیں کہ ابھی طلاق نہیں دوں گا تو پھر نہیں ہوگی۔ کل تک ماں بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، باپ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے عزیز بھائیوں بچائے۔ اگر کسی کو طلاق دینے کی نوبت آ جائے، میں دست بستہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، ہم سب بشر ہیں، کبھی غصے میں طلاق نہ دینا، میری گزارش ہے۔ بہت سارے ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں،
میرے عزیز بھائیو، کبھی غصے میں طلاق نہ دینا۔ آپ دے دو طلاق، میں نہیں روکتا آپ کو، ممکن آپ کی بیوی طلاق کے قابل ہو، لیکن کیا غصے میں دینا ضروری ہے؟ کیا بغیر غصے کے طلاق نہیں ہوتی؟ کیا طلاق کا وقت مقرر ہے؟ ابھی دو گے تو ہوگی، پھر دو گے تو نہیں ہوگی۔ طلاق اس وقت دینا اگر نوبت آ جائے جس وقت آپ کا غصہ رفع چکر ہو جائے، یعنی ابھی آپ جذبات میں کھڑے ہیں، آپ کی ماں کے سامنے آپ کی بیوی بول رہی ہے اور واقعی بدتمیز ہو کے بول رہی ہے، یعنی وہ اس قابل ہے کہ اس کو طلاق دے دی جائے، پھر بھی میری گزارش ہے طلاق نہ دینا، کل دے دینا، طلاق ہی دینی ہے، کون سا بھی دینا ضروری ہے؟ نہ دینا میرے بھائیو، نہ دینا، قابو کرنا، مرد بننا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں کوئی آپ کو نصیحت نہیں کر رہا کہ ہم تو پار ہیں، ہم سب انسان کمزور ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں، سب کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بھائیو، غصے میں نہ دینا، غصے میں نہ دینا، سہ جانا، چپ کر جانا، دل پھٹ رہا ہے کہ آج بھی تو دینی ہے، کل بھی تو دینی ہے اور آج بھی تو دینی ہے، دے ہی دیتا ہوں، ایسا نہ کرنا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، ایسا نہ کرنا۔ ٹھہر جانا، جب آپ کا غصہ ختم ہو جائے، 2 دن میں ختم ہو، 4 دن میں ختم ہو، زخم زیادہ ہوگا، بدتمیزی بیوی کی زیادہ ہوگی تو زیادہ دنوں میں جا کر غصہ ختم ہوگا، چھوٹی غلطی ہوگی تو چھوٹی وقت میں ختم ہو جائے گا، لیکن جب غصہ ختم ہو آپ کا، 1 دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں، ہفتے میں، انتظار کرو، جب غصہ بالکل ہی ختم ہو جائے اب مشورہ کرو، چاچو سے، ماموں سے، سسر سے مشورہ کرو، سسر سے، کہ میں اپنی بیوی اور آپ کی بیٹی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، اس کے یہ اسباب ہیں، میں اس وجہ سے دینا چاہتا ہوں۔ ایسے نہیں کہ میں اس کے باپ کو سبق سکھا دوں گا، سیدھا میسج، تحریر بھیج دی کہ بیٹی تمہاری طلاق ہے، لے جاؤ گھر سے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ آپ اس کو نارمل لیں، جب طبیعت اعتدال میں آ جائے، سسر سے بات کریں، ساس سے بات کریں، جی میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے، میں اس وجہ سے اس کو نہیں رکھ سکتا، آپ میرے لیے والدین کی جگہ ہے میری سسر ساس، تو میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ پھر طلاق دینے کے بعد رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، آپ کو کم از کم یہ وجہ معلوم ہو کہ میں نے طلاق کیوں دی تھی۔ جب آپ اتنا سوچ بچار کے ساتھ طلاق دیں گے تو آپ کو کبھی ندامت نہیں ہوگی طلاق دے کر، اور آپ کے سسر ساس آپ سے ٹوٹیں گے نہیں، آپ کا خاندان آپ سے نہیں ٹوٹے گا۔ جب آپ ایسے ہی برسٹ ماریں گے، آپ بھی روئیں گے، آپ کے والدین بھی، آپ کی بیوی بھی، اور آپ کے سسرال بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر برداشت عطا فرمائے، اور جہاں فیصلے کرنے کے موقع آ جائیں، جیسے طلاق دینے کا فیصلہ تو شوہر نہیں کرنا ہوتا، طلاق دینے کا فیصلہ تو شوہر نہیں کرنا، کیسے نادان باپ ہوتے ہیں، بیٹے کہتے ہیں دے اس کو طلاق دے، میں جو لڑکی کہے گا تجھے شادی کرا دوں گا، اس کو چھوڑ دے، چل چھوڑ اس کو، بیٹا جذبات میں آ جاتا ہے، اچھا ابا جی چھوڑ دوں گا، چھوڑ دوں گا، یہ نہیں کہنا چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دوں گا۔ پھر مشورہ کر لیں، ضرورت محسوس ہو تو ٹھیک ہے، چاچو سے، ماموں سے، ابو سے، والدہ سے، سسر سے، ساس سے مشورہ کر کے طلاق دے دیں، کوئی حرج نہیں، طلاق کا اختیار آپ کے پاس ہی ہے، یہ فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے، کسی اور نے تو نہیں کرنا۔ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، فیصلہ کرنا ہو تو صحیح طریقے سے کرنا، یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔